اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران ایک مدنی صورت ہے، کہنا ہی کافی ہے۔ اب اس میں بنی اسرائیل سامنے آئیں گے، مسلمان آئیں گے، منافقین آئیں گے۔ اس میں جو تاریخ بتا دے گا خود یہ بدر کے بعد ہے اور بالکل غزوہ احد کے بعد یہ آئی ہے۔ اسی کے واقعات سے لے لیے تو بتا دیا 3 ہجری کے آس پاس یہ صورت نازل ہونی چاہیے، وہیں پر یہ ہوئی ہے۔ ہم نے کیا کیا کر لیا تھا؟ ہم نے بات کر لی تھی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرقان قرار دیا ہے، یہ اللہ ہی کی نازل کی ہوئی کتابوں پہ فرقان ہے۔ اب بتائیے، جب یہ بات جو سمجھ لے گا کہ اللہ کی ہی نازل کی ہوئی کتابوں کو صحیح اور غلط سمجھانے والا ان میں سے قرآن ہے، تو قرآن کے بعد جو کچھ بھی انسانوں نے کام کیا ہوگا، کسی پائے کا کیا ہو، شاندار کیا ہو، کیا کیا کتابیں جواہر پارے تخلیق کر دیے ہوں، ان پہ نگران کون رہے گا؟ ان میں صحیح غلط کی تمیز کر کے کون بتایا کرے گا؟ وہ قرآن ہی بتایا کرے گا۔ یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دیا کہ کیا کیا میں نے، کہ میں نے یہ قرآن حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی کہ فرقان۔ یہ رہا الفرقان، صحیح کو غلط سے الگ کر دینے والا۔ یہ امپورٹنٹ بات ہی ہم کر چکے۔ دوسری بات اس میں یہ تھی کہ یہ جو ہے نا، جو آیتیں سملیرٹی کر کے سمجھائی گئی ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے، ان کی حقیقت تمہیں آخرت میں نظر آئے گی۔ ان کے پیچھے پڑھنا ہے تو دراصل تم کچھ نہیں کر رہے سوائے اپنے دل کے ٹیڑھ پن کو ظاہر کرنے کے، ورنہ قرآن تو بہت ہی محکم دیا گیا ہے۔ تم محکم کے پیچھے چلو۔ اللہ نے جو واضح کر کے بتایا ہے، یہ دلوں کا زیغ یعنی کہ ٹیڑھ پن، یہ ڈائگنوسس، بس اس سے اللہ میں بچائے یہ کرنے سے۔ دوسری بات ہم نے کی تھی، دعا مانگ لی تھی، یا اللہ ٹیڑھ پن میں ہم کبھی نہ پڑھیں، تو نے فرقان نازل کیا ہے، تو نے بینات دی ہیں، میں قرآن کو چھوڑ کے کسی چیز کے پیچھے نہ لگوں۔ کیا کوئی کسی اور پہ پڑھنا نہیں ہے؟ کیا کوئی اور لٹریچر ہم پڑھ نہیں سکتے؟ بہت کام کی چیزیں ہیں، روایات، احادیث، یہ مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے شاندار کارنامہ ہے، قرآن کی روشنی میں پڑھا جائے گا۔ ان کو اگر آپ قرآن کے اوپر لے کے جائیں گے تو جو نتیجے پھر نکلیں گے وہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے تو نکلیں گی۔ پھر یہاں پر بات آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا ان الدین عند اللہ اسلام۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اب کچھ اور لے کر اللہ کے پاس جاؤ اور سمجھو کہ وہ کسی کام آنے والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس سوائے اسلام کے کوئی دین نہیں ہے۔ کون مخاطب ہے؟ جو سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سامنے کھڑی ہوئی ہے، یہود بھی، نصارہ بھی، جو مسلمان سامنے کھڑے ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، یعنی کہ بنی اسماعیل، یہی مخاطبین ہیں اللہ کے آخری رسول کے، وہ خود بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کن سے کہا جا رہا ہے؟ جنہوں نے اپنے دین کا نام اسلام نہیں چھوڑا۔ کیا رکھ لیا ہے؟ ایک کہہ رہا ہے میں یہود ہوں، ایک کہہ رہا ہے ہم نصارہ ہیں، ایک کہہ رہا ہے ایک نے بت پرستی شروع کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کیا اعلان کروا رہا ہے آخری رسول سے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس وقت یہی شناختیں پاسبل تھی نا، اس وقت وہ نام تو نہیں رکھتے وہ جو ہم نے رکھے ہوئے آج کل بہت سارے، لیکن دیکھ لیں اسی دین میں ہم نے یہ نام رکھے ہیں نا، تو جس کو اب چاہے قرآن کے بعد وہ نام اختیار کرے، جس کو چاہے اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اناؤنس کر کے بتا دیا اپنے فرقان میں، اپنے میزان میں، اپنے مہمن میں، یعنی کہ اپنے قرآن میں، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب۔ اور یہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے اختلاف ایسے نہیں کر لی ہوا میں کہ ہدایت تو تھی نہیں، الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، علم تو موجود تھا، ضد بہت بڑی تھی۔ یہ ضد ہے جو اسلام کو بانٹتی ہے، اللہ کی ڈائگنوسس ہے، یہ بدلے گی نہیں۔ یہ 14.5 سال بھی 100 سال سے نہیں بدلی کہ میرا دین 100% اس حال میں موجود ہے جو میرا آخری نبی رسول چھوڑ کر گیا، یعنی کہ قرآن، اس کا عمل سنت، اس کا نام ہے اسلام، ہمیشہ سے یہی نام ہے۔ اب تم نام بدلو، اس کی وجہ اس نے بتا دی۔ ہم نام آگے شوگر کوٹنگ کچھ بھی کریں، اس کی وجہ اس نے بتا دی ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ بغیم بینہم، یہ آپس کی ضد پھر بہت دور تک لے جاتی ہے۔ ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، پھر بھی اللہ کی آیت کا ان کھلی ہوئی نشانی کو انکار کرے تو اب حساب اللہ تو بہت جلد لینے والا ہے حساب۔ ہمیں لگتا ہے بہت سال، یہ سال وہ سال، اتنی صدیاں، اتنے 80 سال، اور مرے ہوئوں کو ہزاروں سال، وہ ایسے پلک جھپکتے گزرتا ہے۔ پھر بھی یہ سب کچھ سامنے آنے کے باوجود بھی فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر بھی یہ تم سے حجتیں کریں، پھر بھی جھگڑے کریں جن کو تم میسج دے رہے ہو، فَقُلْ، ان سے کہو، اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، میں نے تو اپنا چہرہ یعنی کہ اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ دیا، جھکا دیا اپنے سر کو، اور انہوں نے بھی جو میری اتباع کر رہے ہیں، یعنی کہ جو ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، لہذا کہہ دیجئے ان سے جو کہ اہل کتاب ہیں، اور امیین کہا ہی جاتا تھا قریش کو،
ان عراب کو جنہوں نے کتابیں آسمانی کتاب ان کے پاس نہیں تھی، کہہ دیجئے ان سے اسلم تم، لاتے ہو ایمان، تم بھی اپنا سر جھکاتے ہو؟ نبی کہہ رہے ہیں میں نے تو جھکا دیا، ایمان جو لا رہے انہوں نے بھی جھکا دیا، بتاؤ اے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں، اہل کتاب اور امیوں، تم نے بھی جھکایا اپنا سر کہ نہیں؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ سر جھکا دیں، اسلام لے آئیں تو وہ ہدایت پر ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ پلٹ جائیں، منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، وہ خود پھر جانتا ہے اس نے کیا کرنا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ویقتلون النبیین، اور جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، یہ تاریخ ہے یہود کی، بقرہ میں بھی پڑھ کر ہم آئے تھے، بغیر حق، جبکہ بغیر حق کا مطلب حق ہوتا تو قتل کر دیتے، بتایا رہا ہے بغیر حق کے تو کسی عام انسان کی جان نہیں لی جا سکتی، یہ تو وہ شقی القلب لوگ ہیں انہوں نے نبیوں تک کو مارا، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ، اور جنہوں نے قتل کیا الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، یہ ان لوگوں تک کو مار دیتے تھے، نبیوں کو بھی مارتے تھے اور ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ تم اچھا کرو، انصاف پہ رہو، ان تک کو نہیں چھوڑتے تھے۔ فَبَشِّرْهُمْ، ان کو بتاؤ کیا ان کے لیے، بِعَذَابٍ علیم، دیکھیں کس طرح بتا رہا ہے، ہم کہتے ہیں بشارت خوشخبری دینے کو، فَبَشِّرْهُمْ، تو ذرا خوشخبری سناؤ ان کو، کیا، بعذاب علیم، بہت ہی دردناک عذاب آنے والا ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو کے رہیں گے، فی الدنیا والآخرت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لگتا تو بتا رہی ہے کہ دنیا مل رہی ہے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے، دیکھ لیا پھر ان کے ساتھ دنیا میں کیا ہوا تھا۔ یہ تو وہ لوگ تھے جب یہ بھاگے ہیں وہاں سے، اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کیا کہ ان کے ہاتھ نہ لگے کچھ، جب جانے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی چیزیں اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے، پھر بھی جو بچ گیا وہ بھی گیا، اپنے ہاتھوں سے بھی توڑ کے بھاگے، خراب کر کے بھاگے جب نکالا گیا ان کو وہاں سے، اور جو پیچھے بچ گیا وہ بھی دوسروں کے پاس گیا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، کوئی بھی ان کی کسی قدم کی مدد نہیں ہوگی، نہ کوئی مددگار ان کو ملے گا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا دیکھا نہیں آپ نے ان لوگوں کو جن کو کتاب ملی تھی، کچھ حصہ ملا تھا، یدعون الی کتاب اللہ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف یعنی کہ قرآن کی طرف، لیحکم بینہم، ثم، تاکہ ان میں حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، کیا کرتے ہیں، یتولی فریق منہم وہم معرضون، وہ پلٹ جاتے ہیں، منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں اور اعراض کرنے لگتے ہیں، جبکہ جانتے ہیں، بقرہ میں بتایا تھا نا، جانتے کیسے ہیں، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، آخری نبی کو بھی ایسے پہچانتے ہیں، کتاب کو بھی پہچانتے ہیں، لیکن حرکتیں ان کی ہیں، ذالکا، یہ کس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ اس لیے ہے، دیکھیں ڈائگنوسس، ان سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، ذہن میں رکھیں irrelevant آسانی سے نہیں ہوتا کچھ، سب ریلیونٹ ہے، ہم نے کہا اللہ ہم دالین اور مغضوب میں سے نہ ہو جائیں۔ اب یہ جو جملہ آ رہا ہے سنیں، ہم میں سے کتنوں نے پہلے سنا ہے جملہ، ہمارے معاشرے میں یہ گوڈے گٹوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ کانسیپٹ، دیکھیں ہم کس سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، بچ بھی پاتے ہیں کہ نہیں، یہ کیوں کرتے ہیں، پتہ تو ان کو ہے کہ یہ حق ہے، پتہ تو ہے قرآن بتا رہے کہ تمہیں آگ میں جا کے پڑھنا ہوگا، لیکن ان کے اندر دل میں کیا بات بیٹھی ہوئی ہے، ذالکا، اس لیے یہ ایسا کر رہے ہیں، بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں، لن تمسن النار الا ایاما معدودات، آگ ہمیں سوائے تھوڑے دنوں کے بالکل نہیں چھوئے گی۔ ہم نہیں سنتے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا جی، ہم جنتی ہیں، عمال کچھ بھی اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو ہم دوزخ میں جائیں گے نہیں، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ نے اعلان کیا تو سر آنکھوں پہ، وہ ہم پڑھیں گے اللہ نے کیا اعلان کیا ہے، اور پھر طرح طرح کے ہم نے ڈھونڈ رکھے ہیں، کیا کیا ہمارے پاس موجود ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑے دن ہم نکال لیے جائیں گے، ضرور سبھی نکال لیے جائیں گے، جیسا جرم ویسی سزا۔ اللہ نے کب کہا ہے کہ تم نے کسی کا مکھن چرایا تو ہمیشہ جنت دوزخ میں چھڑاؤں گا تمہیں، بالکل بھی نہیں کہا اس نے، لیکن جن باتوں پہ کہا ہے اس میں جو اس نے کہا ہے اس نے وہ کرنا ہے۔ اس نے جب شرک کی سزا بتائی ہے کہ معاف نہیں ہوگی، اس نے جب بتایا ناحق کسی کو قتل کرو گے تو میں تمہیں جہنم میں ہمیشہ کے لیے بھیجوں گا، عذاب بھی دوں گا، اپنی رحمت سے دور بھی کروں گا، اور بہت ہی غضبناک بھی ہوں گا تم پہ، چار چیزیں بتائی ہیں، تو وہ اس کے برخلاف کیوں کرے گا بھائی؟ اگر کرے اس کی رحمت جو بھی ہمیں جو اس نے یہی بتایا ہے تو جو اس نے بتایا ہے وہ ہوگا، یہ دعوے نہیں چلیں گے، لن تمسن النار الا ایام معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور بالکل ہی کیا کر رہے ہیں، یہ جھوٹے دھوکے ہیں ان کے پاس اپنے دین میں، ما کانوا یفترون، صرف گڑھی ہوئی باتیں، سوائے دیکھیں یہ جملہ کہیں نہیں گیا، اور اللہ نے کیا بتایا، جو چاہے گھڑ لو،
پھر اللہ بتا دے گا کیا گھڑ کے لائے ہو، کیا صحیح بات لے کر آئے ہو، کیا گھڑ کے لائے ہو، کیا صحیح بات لے کر. فکیفا کیا حال ہوگا، اذا آخری آیت ہم یہ پڑھ لیتے ہیں آج کی. اذا جمعناہم کہ تم سب کو جمع کر لیا جائے گا، لیوم لا ریب فیہ اس دن جس کے آنے میں رتی برابر کوئی شک نہیں ہے. لا ریب کا مطلب کوئی شک نہیں. فیہ ووفیت مکمل بدلہ دیا جائے گا. کل نفس ما کسبت ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا ہے. وہم لا یظلمون کسی نفس پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. قرآن کو بتا رہی ہے آیت ہمیشہ کے لیے ہے. یہ جس صیغے میں بات کی جائے گی کل نفس کون سا، ہر نفس اس زمانے کا کیا اور آج کے زمانے کا کیا مکمل بدلہ اللہ کے سامنے دیکھے گا. تقویٰ کیا چیز ہے؟ میں اکیلے کوئی میرے صدقے کو دیکھ نہیں رہا، کوئی کیمرہ تصویر نہیں کھینچ رہا، میرے اللہ کے پاس میرا بدلہ محفوظ، اور میں چھپ کے اندھیرے میں گناہ کر رہا ہوں، کوئی دیکھ نہیں رہا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو میں بچوں، غلطی پھر بھی ہو جائے تو معافی مانگ لیا کروں. یہ تقویٰ سیدھا تقویٰ ہے، یہ رویہ ہے جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے. اللہ ہم سب کو اس رویے پہ آنے کی، سمجھنے کی، قرآن کو فرقان اپنی زندگیوں میں اس کا درجہ دینے کی. جب یہ فرقان انفولڈ ہوگا نا، ابھی تو آپ کو بتا رہا ہے یہ فرقان ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہماری پچھلی معلومات پہ جب ہلکی سی بھی زد پڑتی ہے، اچھا بات ہمیں یہ تو بات ہی نہیں ہوئی، تو طالب علمانہ کوشش ہے پچھلی معلومات پہ آپ اطمینان میں ہیں، آپ کو ہرگز نئی معلومات پہ نہیں جانا چاہیے. یہ علم کا بہت ہی غلط طریقہ ہے کہ جس نے جو بتایا ماننے. بالکل بھی نہیں. ہمیں ہمارے بڑوں نے غلط کچھ نہیں بتایا، ہمارے والدین نے جان بوجھ کے کچھ ہمیں غلط نہیں بتایا ہوتا، نہ کسی اور پڑھانے والے لکھانے والے نے. لیکن جس دن آپ پہ کوئی غلطی واضح ہو گئی، کوئی بھی ہو، کسی کے ذریعے بھی ہو، اس دن ایک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ غلطی واضح ہے، اور ایک آپ کے اللہ کو پتہ چل جائے گا. اس دن بس اللہ کے سامنے ہم آ گئے، وہاں پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. غلطی واضح ہو گئی، پھر کسی نے اگر باپ کا نام لے کے غلطی نہیں چھوڑی، قرآن یہی تو ہے سارا، پھر کسی نے کہا پھر وہ بندہ جانے اور اللہ جانے. ہماری طالبان میں کوشش ہے ہم سمجھنے، اپنی غلطیاں دور کریں. بات تسلی نہیں ہوئی ہے، کون سی حتمی بات ہے، کوئی پچھلی پر ڈٹے رہیں گے ہم، تسلی ہو جائے گی. آگے اللہ میں توفیق دے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.